اس میں وسعت دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ لفظ صرف قدرت کے مادے سے نہیں آتا، جہاں قدرت کے مادے سے آتا ہے وہاں یہ قدر کے معنی سے بھی آتا ہے، جس کا معنی اندازہ کرنا اور تنگی کرنا۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، ان کو دعا لینے لگے کہ آپ نے میرا یہ اشکال کیا کر دیا، دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ پیچھے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک فیصلہ ان کا قرآن سے سنا تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں کسی کی کھیتی میں پڑ گئی اور کھیتی کو کھا گئی۔ اب دونوں نے فیصلہ، وہ اپنا مقدمہ دائر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں، تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ بھئی یہ جو فصل کا نقصان ہے یہ بکریوں کے قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں والا بکریاں سپرد کرے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، 11 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر لے کہ جب تک کھیتی والوں کی کھیت کی تلافی نہیں ہوتی اس وقت تو بکریاں ان کے پاس رہے اور یہ کھیت میں محنت کرے، یہاں تک کہ فصل جس حالت میں تباہ ہوئی ہے اسی حالت تک دوبارہ پہنچ جائے، پھر ان کی بکریاں ان کو پہنچ جائے اور ان کا کھیت جو ان کی طرف واپس کیا جائے، اور اس وقت تک یہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور اللہ نے اس کو پسند کیا کہ تھے تو دونوں درست، لیکن یہ جو ہے کیا تھا زیادہ بہتر تھا، اور اس پہ کیا ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، کسی ایک کو اپنی ملکیت سے اور مملوک چیز سے ہاتھ دھونا نہیں پڑا۔ لیکن اس سلسلے میں دین اسلام کا کیا حکم ہے، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ دن کے وقت اپنے سامان کی اور اموال کی حفاظت کرے۔ اگر دن کے وقت کسی کی مویشیاں کسی کی کھیتی میں فصل میں خود بخود داخل ہو کے کوئی نقصان کر دیتی ہے تو مویشیوں والا ذمہ دار نہیں ہوگا، بشرطے کہ مالک نے خود تعدی کر کے جان بوجھ کر داخل نہ کیا ہو، خود بخود داخل ہو جائے تو وہ جو ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ دن کا جو وقت ہے وہ مویشیوں کے چرنے کا وقت ہے، چرنے کا وقت ہے، اور ظاہر ہے وہ مویشی ہیں، جانور ہے، وہ تو انسان کی طرح جو ہے یہ نہیں جانتے کہ یہ اپنا ہے، یہ پرانا بیگانہ ہے، پرایا ہے، تو لہذا اگر دن کے وقت وہ نقصان کرے تو ان کے اوپر کوئی تاوان نہیں آئے گا مویشیوں کے مالک کو۔ ہاں، رات کے وقت مویشیوں کے مالک کو حکم ہے کہ وہ اپنے مویشیوں کی حفاظت کرے، ان کو ایسا جو ہے نا وہ آزاد نہ چھوڑے۔ اگر رات کے وقت وہ کسی کی فصل میں پڑ جاتی ہے، مویشیاں نقصان کر دیتی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ضامن ہوگا مالک۔ یہ اس کا حکم تھا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری کا اور معاملے کو زیادہ سمجھنے کا، یہاں تک کہ باپ کا فیصلہ بھی درست تھا اور وہ بھی وہی کے موافق تھا، لیکن ان کا فیصلہ ایسا تھا کہ جو کیا تھا وہ اگر صحیح تھا تو یہ اصح تھا، زیادہ صحیح تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے جو تفسیری روایات میں ہے، قرآن میں تو وہ ہے بکریوں والی بات ہے کہ فصل میں پڑ گئی تھی، لیکن تفسیری روایات میں، اور تفسیری روایات کا تعارف میں کئی مرتبہ کرا چکا ہوں، تو یہ ہے کہ دو عورتوں کے ساتھ دو بچے تھے، ایک بڑی عمر کی تھی، ایک چھوٹی عمر کی تھی، تو کسی ایسی جگہ وہ جا رہی تھی کہ بیابان ہوگا، کوئی صحرا ہوگا کہ وہاں بھیڑیے تھے، تو کوئی بھیڑیا ان بچوں میں سے ایک کو کھا گیا، اٹھا کے لے گیا۔ اب عورتیں دونوں لڑ پڑیں آپس میں، ایک نے کہا کہ تیرے بچے کو اٹھا کے لے گیا ہے،
یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہنے لگی کہ نہیں تیرے بچے کو اٹھا کے لے گیا، یہ میرا بچہ ہے۔ جب اس قسم کی لڑائی ان کی حد سے بڑھنے لگی تو پھر آخر داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گئی۔ داؤد علیہ السلام نے بعض قرائن کو دیکھا، بعض چیزوں کو دیکھا اور غور و فکر کر کے جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے نا بچہ تیرا ہے۔ راستے میں جب سلیمان علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کیا فیصلہ ہوا؟ کہ فیصلہ اس طرح ہوا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح فیصلہ ہوا، بڑی کے حق میں کہ چوری لے آؤ اور میں اس بچے کو اس طرح کا، یہ تو ظلم ہے کہ ایک کو بچہ مل جائے دوسرے کو نہ ملے، میں اس بچے کو دو ٹکڑے کر کے دو ٹکڑے کر کے آدھا ایک اور آدھا دوسرے کو میں دوں گا۔ تو جب یہ بات کہی تو بڑی تو خاموش رہی اور چھوٹی عورت خود کہنے لگی، بالکل بے چین ہو کے کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، یہ بچہ جو ہے نا یہ میرا نہیں، یہ بڑی کا ہے، یہ بڑی کا ہے، میرا نہیں، اپنا کریے آپ اس کو جو ہے نا وہ چوری کے ساتھ اس کے دو ٹکڑے نہ کر دے، یہ لے میرا نہیں۔ تو وہ اور بڑی خاموش رہی، حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ بڑی کا نہیں ہے، چھوٹی۔ بڑی کا اگر بچہ ہوتا تو بچہ ہوتا ہے، اگر ماں کی ممتا وہ کہاں یہ برداشت کرتی کہ میرے بچے کے میرے سامنے دو ٹکڑے ہو جائے۔ وہ تو زندگی چاہ رہی تھی، وہ جس صورت سے بھی بچ سکتی تھی۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا کہ بچہ چھوٹی کا ہے، بڑی کا نہیں، اور پھر جو ہے نا چھوٹی کے کیا کر دیا، سپر کر دیا۔ یہ چند باتیں تھیں، یہ بتانا بھی ضروری تھا، اور ظاہر ان کے ہوتے ہوئے پھر مزید آیات کا ترجمہ اور تفسیر ممکن نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں آج اسی سے کام چلاتے ہیں، زندگی رہی انشاءاللہ تو کل پھر اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے